اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ مدنیہ، سورۃ البقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ پہلی سورت سورۃ الفاتحہ اور یہ دوسری سورت سورۃ البقرہ ہے۔ بقرہ کا معنی گائے ہے، اور سورہ بقرہ کے 8ویں رکوع میں گائے کی تفصیلاً ذکر ہے، تفصیل ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے۔ انشاءاللہ 8ویں رکوع پر ہی اس کی ہم تشریح کریں گے۔ اور یہاں آیا ہے مدنیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں آ گئے تو اس وقت جو قرآن کا حصہ اترا، اس حصے کو مدنیہ، اس صورت میں اگر وہ حصہ ہے یا وہ پوری صورت ہے تو اس کو مدنیہ کہتے ہیں۔ وہی مئتان وست وثمانون آیہ۔ یہ جو سورہ بقرہ ہے اس میں 286 آیات ہیں، اور واربعون رکوع اور اس میں 40 رکوع ہیں۔ اعوذ میں پناہ میں آتی ہوں باللہ اللہ تعالیٰ کی، من الشیطان شیطان سے رجیم جو مردود ہے۔ بسم اللہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں۔ الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، حروف مقطعات کٹے ہوئے حروف۔ اللہ رب العزت ہی اس کے معنی جانتے ہیں۔ قرآن پاک کی مختلف صورتوں کے شروع میں یہ لوح قرآنی کے الفاظ آئے ہیں، اور ان الفاظ کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ وہ حروف ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے درمیان راز کی گفتگو ہے۔ اللہ رب العزت نے اس گفتگو کا کسی کو علم نہیں دیا، لیکن بعض علماء نے اس طرح فرمایا کہ الف جو ہے نا، اس سے مراد اللہ ہے، اللہ رب العزت ہے، یا اسلام بھی اس سے مراد ہے، اور احمد بھی اس سے مراد ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے اپنا اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخرت کا جو نام ہے احمد، ان کے ذریعے ہمیں عطا کیا۔ پھر لام ہے، یہ ہے اللہ رب العزت نے اپنے لیے اس لفظ میں بھی، یعنی للہ، اسلام اللہ کا ہے، اللہ رب العزت کے ہے احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میم سے مراد تو ہے ہی اللہ کے پاک حبیب علیہ السلام ہے، کہ اللہ رب العزت نے اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنی امت کو عنایت فرمایا ہے۔ الحمدللہ۔ حروف مقطعات یہ اس کے معنی نہیں ہے، علماء نے ویسے ہی اس کے بارے میں اس کے الفاظ کی نسبت کی ہے ان چیزوں کی طرف۔ اور ذالک یہ کتاب جو کتاب ہے، لا ریب نہیں کوئی شک فیہ اس میں، اللہ رب العزت نے جو ہمیں کلام دیا ہے، آخری کتاب قرآن پاک، اس کے کسی بھی حرف میں، اس کے کسی بھی نقطے میں، اس کے کسی بھی زبر زیر میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں، شک نہیں، کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم قرآن کو اتارنے والے ہیں، اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو کل کائنات کی حفاظت کرنے والا خالق مالک جب وہ خود اس قرآن کی حفاظت کا دعویٰ فرما رہا ہے تو اس میں کوئی شبہ نہیں۔ ہدن ہدایت ہے، سیدھا راستہ دکھاتا ہے قرآن للمتقین، ڈرنے والوں کو۔ یعنی قرآن سے ہدایت صرف ڈرنے والے پاتے ہیں، متقی لوگ پاتے ہیں۔ متقی کا معنی ہوتا ہے پرہیز کرنے والا، یعنی جو پرہیز کرتا ہے، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن کعب سے پوچھ رہے تھے کہ اے کعب، یہ تقویٰ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا، امیر المؤمنین، کیا آپ کبھی جنگل سے گزرے اور وہاں پر ایسے درخت تھے جن کے ساتھ بہت زیادہ کانٹے تھے جو کہ کپڑوں سے الجھ جائیں،
تو کبھی ایسے درختوں کے پاس، ایسی جھاڑیوں کے پاس، ایسے چھوٹے درختوں کے پاس سے آپ گزرے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا جی ہاں، کئی بار ایسا میرے ساتھ ہوا کہ میں ایسے راہوں سے گزرا ہوں۔ تو پوچھنے لگے پھر آپ نے کیا کیا؟ تو حضرت عمر نے فرمایا میں نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے تاکہ میرے کپڑے جو ہے نا کسی کانٹے کے ساتھ الجھے نہیں، کوئی کانٹا میرے کپڑوں کے ساتھ الجھ نہ جائے، لگ نہ جائے، چبھ نہ جائے، اس سے میرے کپڑے لگ کر پھٹ نہ جائیں۔ تو حضرت ابی فرمانے لگے امیر المؤمنین یہی تقویٰ ہے، انسان اس جہان کی زندگی گزار کے چلا جائے پر اس کی عمر، اس کا جسم، وہ خود کسی گناہ کے ساتھ الجھے نہیں، کوئی گناہ اس سے چمٹے اور لگے نہیں۔ ہر گناہ سے توبہ طائب ہو جانا اور اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، بالکل ایسے جیسے مہلک کوئی بیماری نعوذ باللہ لگ جاتی ہے تو بندہ اس کے جتنی بھی اس بیماری کے غیر موافق چیزیں ہیں انسان ان سے پرہیز کرتا ہے، تو بالکل ایسی ہی پرہیزگاری والی زندگی اس جہان کی جو گزارتا ہے اسے متقی کہتے ہیں۔ تو متقی بندے کے اندر کیا کیا ایسی باتیں پائی جاتی ہیں جن سے پتہ چلے کہ یہ متقی ہے؟ الذین، جو لوگ یؤمنون، وہ ایمان رکھتے ہیں، بالغیب، بن دیکھی چیزوں پر۔ اب اللہ تعالیٰ ہے، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر علیہ السلام ہے، ہم نے آپ کو بھی نہیں دیکھا، قرآن جب اتر رہا تھا جب ہم نے اس کو بھی نہیں دیکھا، قرآن کریم کے اندر تذکرہ ہے دوزخ و جنت کا، ان کو بھی نہیں دیکھا، اپنی تقدیر کو بھی نہیں دیکھا، پر مانتے سب کو ہیں۔ تو جو بن دیکھی چیزوں کو مانے وہ متقی ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز۔ ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا، ایک ہوتا ہے نماز قائم کرنا۔ قائم کرنا ایسا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ انسان نمبر ایک ہر وقت نماز کی فکر میں رہے کہ بس ابھی تو پڑھ لی ہے، پھر وقت آنے والا ہے اس نماز کو میں پڑھوں گی۔ تو نماز قائم کرنے کا پہلا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ نماز کی فکر میں رہے، پھر یہ ہے کہ اپنے بدن، کپڑوں، جگہ کو اس لائق بنائے کہ نماز ہو جائے، تو یہ دوسرا درجہ۔ پھر نماز جب پڑھیں تو ایسی پڑھیں کہ قبولیت والی ہو، اس میں قیام بہت ہی پرسکون اور صحیح، جیسے 5 وقتی نماز ہے تو اس کی جو قرات ہے وہ بھی طے ہے کہ کہاں سے کون سی نماز میں کتنی ہم قرات کرتے ہیں، اتنا بھی علم حاصل ہو کر لے بندہ، اتنا اسے پتہ ہو کہ اس نماز میں اتنی قرات کی جاتی ہے، اتنا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ پھر رکوع سجدے بہت اطمینان سے کرنا، یعنی پوری نماز ایسی ادا کرے کہ جیسے پیچھے دشمن تلوار لے کر کھڑا ہے اور اس نے وقت دیا ہے کہ یہ آپ کی نماز آخری ہے، آپ اس کو ادا کرو، اس کے بعد آپ کو کوئی مہلت نہیں ملے گی کسی بھی کام کی۔ تو جیسے اس وقت انسان نماز ادا کرتا ہے، نماز ایسی ادا ہو، تو یہ نماز قائم کرنا ہے۔ وَمِمَّا، اور اس میں سے جو رزقنا، ہم نے دیا، ہم ان کو ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو رزق روزی عطا کیا ہے، ایک رزق پیسوں کی صورت میں ہے، ایک رزق ہمیں اللہ نے جو زندگی دی ہے یہ بھی ایک رزق ہے، پھر جب انسان شادی شدہ ہوتا ہے تو اس کو جو اولاد ملتی ہے وہ بھی رزق ہے۔ تو اللہ نے جو بھی رزق روزی عطا کی ہے اسے اللہ ہی کی راہوں میں خرچ کرنا، اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے اسے اللہ کی راہوں میں خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیسہ دیا ہے اسے اللہ کی راہوں میں خرچ کرنا، اللہ نے اولاد کی دولت سے نوازا ہے اسے اللہ کا متبع اور فرما بردار بنانا۔ تو یہ سب رزق کی صورتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بھی ایک متقی بندے کی نشانی ہے کہ جو اسے ملا اس نے اس کو خرچ کیا، خود کے پاس نہیں رکھا، اپنے پاس نہیں رکھا۔ والذین، اور جو لوگ یؤمنون، وہ ایمان رکھتے ہیں، بما، اس کتاب پر، انزلہ، جو نازل کی گئی، الیک، آپ علیہ السلام کی طرف۔ اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قرآن کریم کا نزول فرمایا۔ قرآن کریم 30 پاروں کی کتاب ہے، قرآن کریم
6666 آیات ہیں اس میں، اور اللہ رب العزت نے اس میں ہمیں جو قرآن کے سپارے دیے وہ 30 ہیں، اور اس میں جو اللہ رب العزت نے ہمیں اس کی منزلیں عطا کی ہیں وہ 7 ہیں۔ تو یہ پوری کتاب اور پورا کلام جو ہے اس کو اللہ کی طرف سے اتری ہوئی آخری لا ریب لا شک کتاب جو مانتا ہے وہ متقی ہے۔ وما انزل، اور جو نازل کی گئی من قبل کا، آپ علیہ السلام سے پہلے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو کتابیں اتری، جیسے کہ سب سے پہلی کتاب زبور داؤد علیہ السلام کو ملی، پھر تورات حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی، پھر انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی، پھر حضرت شیس ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان لوگوں کو جو چھوٹے صحیفے دیے گئے۔ جو بندہ ان ساروں کو مانتا ہے وہ بھی متقی ہے۔ وبالآخرۃ، اور آخرت پر ہوں وہ یوقنون، یقین رکھتے ہیں۔ انسان زندگی کے جتنا بھی لمبا عرصہ گزار لے، اسے ایک دن مرنا ہے، اسے ایک دن پھر اٹھنا ہے مر کر، اور اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ یہ زندگی صرف ایک زندگی نہیں ہے، اس کے بعد پھر اس سے پہلے بھی ایک زندگی تھی جو روحانی زندگی تھی، روحوں کے روپ میں انسان زندہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا، جسم اور روح دونوں کے ساتھ انسان موجود ہے۔ پھر قبر میں چلا جائے گا، اور پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ بعض جسم سلامت رہتے ہیں جیسے شہداء انبیاء کے، اور بعض نہیں سلامت رہتے، لیکن انسان روح کے ساتھ رہتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کی زندگی، برزخ کی جو زندگی، آخرت کی جو زندگی ہے، اس میں روح و جسم دونوں کے ساتھ انسان رہے گا، اور اللہ تعالیٰ پھر عبدالآباد کی زندگی عطا فرما دیں گے۔ تو جو انسان آخرت کو مانتا ہے، آخرت کی زندگی پر یقین رکھتا ہے، وہ بھی متقی ہے۔ اور پھر فرمایا یہاں پر کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ یعنی جس انسان نے یہ دیکھنا ہو کہ سیدھا راستہ کون سا ہے اور سیدھی راہ پر چلنے والے کون سے لوگ ہیں، تو وہ متقی لوگ ہیں، اور سیدھا راستہ تقوی والا راستہ ہے، اللہ سے ڈر والا راستہ ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں رب خود گواہی دیتا ہے کہ ان کا راستہ بالکل سیدھا اور مجھ تک پہنچنے والا راستہ ہے۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب بھی ہیں۔ یعنی ان لوگوں کو کہیں ناکامی نہیں، یہ دنیا کے سفر میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی اور اعلیٰ ترین مقام عطا کیا، اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ یہاں تک کامیاب لوگوں کا تذکرہ ہے۔ پھر آگے ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک جو لوگ کافر ہو گئے برابر ہے ان پر، اانذرتہم، کہ آپ ڈرائیں ان کو، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں ان کو، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو ان آیات میں ناکام لوگوں کا ذکر ہے۔ ناکام لوگوں میں پہلا نمبر ہے کفار کا، جو سرے سے مانتے ہی نہیں ہے کہ ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے، ہمیں کوئی روزی دے رہا ہے، کسی کے پاس ہمیں جانا ہے، کسی نے ہماری ہدایت کے لیے کوئی اور طریقہ کار اختیار کیا ہے، یعنی انبیاء کا سلسلہ۔ دنیا میں کوئی کتاب ہے ایسی جو سیدھی راہ پر انسان کی رہنمائی کرتی ہے، وہ ان سب کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم بغیر ارادے کے آ گئے، بس ہمارا مقصد زندگی کھانا پینا، عائش کرنا ہے، اور پھر مر جانا ہے اور ختم۔ تو یہ کافر ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہے نبی علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو کتنا بھی سمجھائیں، کتنا بھی ان کو ترغیب دیں، پر یہ مانیں گے نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، اعلی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر۔ یہ کیوں نہیں سیدھی راہوں پر چلتے؟ کیوں نہیں صحیح راہ اختیار کرتے؟ کیوں سب کا انکار کرتے ہیں؟ مانتے کیوں نہیں؟ کیونکہ ان کے دل اور ان کے جو کان ہیں، یہ سب سے بڑا جو انسانی جسم میں ذریعہ ہے کسی بھی چیز کو لینے کا، وہ دل ہے، وہ کان ہے، وہ آنکھیں ہیں۔ وہ تینوں ان کی غیر مستعمل ہے، یعنی یہ استعمال نہیں کرتے صحیح راہوں کو چننے کے لیے۔ ہاں، دنیا میں یہ اپنے روزگار میں کتنی ترقی کر جائیں، یہ اپنا سٹیٹس کتنا
لوگوں کی نظر میں عالی شان بنا لیں، ان کا رہن سہن کتنا خوبصورت ہو، یہ بہت مالدار بن جائے، ان جیسا کوئی نہ ہو۔ ادھر تو یہ اپنے ان تینوں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزادیاں استعمال کرتے ہیں، لیکن کن چیزوں سے بنانے والا خوش ہوتا ہے، اس کی چاہت کیا ہے، ادھر یہ استعمال نہیں کرتے، وہ ایک غیر ضروری سمجھتے ہیں۔ تو پھر ان کے یہ جو تین ذریعے ہیں، اعضاء ہیں یہ تین، یہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بیکار ہی کر دیا ہے ان راہوں کے لیے۔ ختم اللہ، مہر لگا دی، مہر جباریت، ایسی مہر کی جو کبھی بھی دھل اور ہٹ نہیں سکتی۔ ہاں، جن دلوں کو اللہ تعالیٰ پھیر دے، جن کانوں کو اللہ تعالیٰ پھیر دے، جن آنکھوں کو پھیر دے، جو اپنے ماضی کو بھی دیکھے، حال کو بھی دیکھے، اور یہ سوچنا شروع کر دیں کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا کوئی ہے، مجھے بنانے والا کوئی ہے، اس نے یہ سب بیکار نہیں بنایا، اور یہ سب ایسا نہیں بنایا کہ اس پر وہ پوچھ تاچھ نہ کرے، وہ ضرور پوچھے۔ جو پلٹ آتے ہیں ان کے پھر یہی اعضاء ان کے لیے فائدہ مند بن جاتے ہیں۔ تو مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ، پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی کافر دنیا میں عیش کرنے والے لوگ، کہتے ہیں نا کہ کافر جب اس دنیا سے جائے گا تو ایک ایسا بندہ کہ جس سے دنیا میں سر درد بھی نہیں ہوا ہوگا، اور تکلیفیں اور پریشانیاں تو دور کی بات ہے، سر بھی درد نہیں، اس کا سر تک دکھا نہیں ہوگا، اسے دوزخ کے ایک چشمے سے ایک غوطہ دیا جائے گا، تو وہ یہ جانے گا کہ میں نے کبھی کچھ سکھ اور سکون نہیں پایا، میں نے ہمیشہ دکھ بھری زندگی گزاری ہے، مجھے ہمیشہ دکھوں میں وقت ملا ہے۔ یعنی اس کے سارے عیش و عشرت وہ ایک غوطہ ختم کر دے گا۔ اتنا بڑا آخرت کا عذاب آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ان کے لیے کون کون سے شدید عذاب ہیں۔ اللہ رب العزت ان سے محفوظ کریں۔ الحمدللہ، سورۃ البقرہ کے 40 رکوع میں سے آج ہم نے پہلا رکوع پڑھا۔ میری سامعات جتنے سننے والے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ کم از کم اس ترجمے کو 3 بار سنیں، اور پھر تھوڑی دیر اپنی آنکھیں بند کر کے جو سنا اس کو رپیٹ بھی کریں، یعنی الفاظ پر بھی دھیان دیں کہ ہمارے الفاظ بھی ٹھیک ہو، کیونکہ قرآن کے 3 موقع بتائے گئے ہیں کہ قرآن کو کے ساتھ جب انسان کا صحیح تعلق جوڑنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآنی الفاظ کو صحیح پڑھا جائے، پھر اس کے معنی کو سمجھا جائے، پھر اس پر عمل کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ قرآن سے جوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے رہنمائی کا ذریعہ بنائے۔